اگر آپ حج 2026 کے اندر جانے والے ہیں یا آپ کا رشتہ دار جانے والا یا والدین آپ کے حج 2026 میں جانے والے ہیں تو چند ضروری ہدایت اور چند کام بتانے والا ہوں. اگر ابھی سے آپ ان کے اوپر عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ حج کے ایام آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے گزریں گے. سب سے پہلے نمبر پہ اب آپ نے واک کو شروع کرنا ہے کیونکہ ابھی رجب شروع ہو چکا ہے. رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے آپ کے پاس ہیں. رمضان کے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی آپ کی حج کی فلائٹیں شروع ہو جائیں گی. پہلے مدینہ میں جائیں گے، اس کے بعد مکہ کی طرف بھی، اور اس طرح آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب سب سے ضروری چیز، آپ آفس سے ڈیلی آ کے واک کریں، رات کو یا صبح صبح واک کریں. کوشش یہ کریں آپ جوگر پہننے کے بجائے جو آپ نے حالت احرام میں جوتا پہننا ہے، وی شیپ کا چپل جو ہے اس کے ساتھ واک کریں. اب ایک ضروری چیز، آپ نے باٹا شاپ، سروس شاپ اور اپنے شہر کے تمام اچھے برانڈ سے وی شیپ کا اچھے والا جوتا ابھی سے تلاش کرنا ہے، کیونکہ ابھی سے آپ واک کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس جوتے کے ساتھ آپ 7 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیلی بیس پہ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر ابھی سے شروع کریں، اور ایام حج تک آپ کو 4 سے 5 کلومیٹر ڈیلی پیدل چلنے کی پریکٹس ضرور ہونی چاہیے. اچھا، بغیر جوتے کے بھی واک کیجئے گا. مسجد کے صحن میں آپ بغیر جوتے کے چلتے رہیں. اسی طرح خواتین گھروں کے اندر بغیر جوتے کے چلیں، اور عبایا پہن کے بھی آپ کوشش کریں واک کریں. مرد حضرات بھی کوشش کریں کوئی کپڑا باندھ کے، دھوتی باندھ کے، یا جیسے حالت احرام میں ہوتے ہیں اس طرح بھی آپ کوئی کپڑا باندھ کے چلنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ آپ کو عمرہ کے دوران بہت سارا پیدل چلنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، صفا مروہ کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ حج کے دوران آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ مینا میں جاتے ہیں، پھر عرفات میں جاتے ہیں، پھر مزدلفہ میں آتے ہیں، پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے پھر طواف زیارہ بھی اکثر لوگ اس دن چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ سارا حالت احرام میں ہوتے ہیں. تو حالت احرام میں جو آپ جوتا پہننا ہوتا ہے، اور حالت احرام میں یعنی کہ احرام میں آپ کو چلنے کی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے دوران جو لوگ ویل چیئر چلائیں گے، آپ اپنے والدین کو یا کسی کو ویل چیئر پہ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو آپ بھی ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں. شام کو، رات کو، یا جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کے پاس ویل چیئر ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ویل چیئر خرید لیں، وہی آپ کے حج کے ایام میں بھی کام آئے گی. اچھا، ویل چیئر اپنے ساتھ پاکستان سے اچھے والی لے کے آئیے گا. یہاں پہ 300 350 کی جو ویل چیئر ملتی ہے وہ 1-2 دن میں خراب ہو جاتی ہے، پھر آپ کے ایام بہت زیادہ مشکل گزرتے ہیں. آپ اسی ویل چیئر کے ساتھ بچوں کو بٹھا کے یا کسی کو بٹھا کے بھی چلنے کی پریکٹس کیجئے. اگر آپ کو با جماعت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو ابھی سے با جماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر تمام نمازیں با جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. اور خواتین نے جماعت کے ساتھ کس طرح نماز پڑھنی ہے وہ طریقہ ضرور سیکھ کے آئیے گا، کیونکہ یہاں پہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان میں خواتین نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہوتی. اور ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے، تو جنازہ کا مکمل طریقہ خواتین نے بھی اور مرد نے ضرور سیکھ کے آنا ہے. اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو تہجد پڑھنے کی بھی عادت ڈال لیں. رات کو اٹھ کے آپ لازمی طور پہ تہجد پڑھیں. پاکستان میں بھی تمام تر چیزوں کی آپ ابھی سے عادت ڈالیں گے تو آپ کے لیے یہ تمام تر چیزیں آسان ہو جائیں گی. اچھا، زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمعہ پڑھنے آپ جاتے ہیں صبح 7-8 بجے، کیونکہ حرم فل ہو جاتا ہے تو آپ مطاف میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ کو کافی دیر بیٹھنا پڑ سکتا ہے. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے بھی آپ کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں. اچھا، کم سونے کی اور زیادہ جاگنے کے بھی عادت ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کو نیند کا بھی ہوتا ہے. اگر نیند پوری نہ ہو تو آپ کو چڑچڑاپن اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کم سویا کریں ابھی بھی، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نوافل پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ واک کریں. باقی تمام تر کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. سب سے ضروری چیز، کم کھانے کی بھی آپ ابھی سے اپنے آپ کو عادت ڈالیں، کیونکہ آپ کو حج کے دوران بھی بعض اوقات کوئی کھانا پسند نہیں آتا، یا کھانا ختم ہو جاتا ہے، یا کم کھانا ملتا ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. بھی آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو کم کھانے کی بھی عادت ڈالیں. اچھا، وہ وضو ہے اس کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کی بھی عادت ڈالیں ابھی سے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو با وضو رکھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے یہ تمام تر چیزیں آسان ہو جائیں گی. سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز جو کہ سب سے مشکل ہے، موبائل کو کم سے کم یوز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ صرف اپنا جو حرم کے اندر، مدینہ کے اندر
اور مکہ کے اندر وقت ہے اپنی عبادات میں گزاریں، ذکر میں گزاریں، قرآن پاک میں گزاریں، نوافل پڑھنے میں گزاریں، کیونکہ وہیں پہ بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بس وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا عادت ہوتی ہے ٹائم بھی دیکھنے کے لیے بار بار موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ ابھی سے موبائل کا استعمال کم سے کم شروع کر دیں. اچھا یہ چند ضروری ہدایات تھی، اگر آپ ان کے اوپر ابھی سے عمل کرنا شروع کریں گے، ایک تو آپ کی عادت بھی ہو جائے گی اور دوسرا ایام حج کے لیے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں. اب انشاءاللہ حج کا مکمل ٹاپک، حج کی ضروری ہدایات، ضروری معلومات اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کے ٹاپک کے اوپر بھی بنا دوں گا. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.